جائیں گے انسان سکون سے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کریں سوال میرے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا صاحب آپ جانے کا بہت بہت شکریہ۔ میرا ایک چھوٹا سوال ہے، ایک حدیث مبارک ہے جس کو مفہوم عموم بیان کیا جاتا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے جن میں ایک فرقہ ناجیہ ہے۔ ان فرقوں سے کیا مراد ہے اور کون سا فرقہ وہ ناجیہ ہوگا؟ ڈاکٹر رنگا صاحب نے بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی۔ یہ روایت مشہور ہے، تقریباً ہر مولوی کی زبان پر ہے، اور سمجھیں اصل اسلحہ جنگ یہی ہے، مسلمانوں کے لڑانے کے لیے یہی کام دیتی ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 تو دوزخ میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب ہر شخص کا دعویٰ ہے کہ وہ ایک میں ہی ہوں، باقی سارے جہنمی ہیں، تو پھر صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ آرام سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ پہلے تو سمجھنے کی بات یہ کہ اگر اتنی یہ ویلڈ ہوتی، مضبوط ہوتی روایت کہ اللہ کے رسول نے فرمائی ہوتی، اس کے بیان کرنے والے پکے ہوتے، تو جو چوٹی کی کتابیں درجہ اول کی صحیح بخاری یا صحیح مسلم ہے، موطا امام مالک، ان میں جگہ پاتی، کسی نے نہیں لکھا اس کے نیچے کی کتابوں میں آ گئی، اور جو بھی ان کے بیان کرنے والے وہ اتنے ثقہ اور معتبر نہیں ثابت ہوئے۔ اسی لیے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ الفصل میں لکھتے ہیں، علامہ مجد الدین سفر الساعت میں لکھتے ہیں کہ یہ سب موضوع اور باطل ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، اللہ کے رسول نے کوئی نہیں کہی، اور اگر ماننا جائے تھوڑا بہت تو اتنا ہے کہ گروہ بنیں گے، بس آگے جو ہے نا سب دوزخ میں، سوائے کہ یہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ اس پر پورا ایک مقالہ رسالہ البینات میں کراچی میں شائع، انہوں نے پوری تفصیل سے لکھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ گروہ بنیں، کوئی بات نہیں، آخر لوگ سوچنے سمجھنے والے ہیں، گروہ بن جانا کوئی ایسی بات نہیں۔ جب آپ ایک عبارت کو پڑھیں گے تو ظاہر وہ انسانی زبان میں ایک قرآن ہے، بے شک اس کے کئی مفہوم بن سکتے ہیں، اگر ایمانداری سے کئی مطلب لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں، ایمانداری ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہے وضو اور غسل کے مسائل میں اولا مستم النساء، کہ جب تم عورتوں کو چھو۔ اب امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بالکل لٹرلی لینے لگے، لفظی معنی کہ چھوا، وضو کیا ہے، بالغ عورت کو آپ نے چھو لیا، بے شک وہ کوئی ہے، کوئی خیال نہیں، آپ نے چھو لیا، ہاتھ لگ گیا، وہ کہتے ہیں وضو کیا، لفظ یہی کہتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا یہ جو معاملات ہیں نا خاوند اور بیوی کے، قرآن اس کو کنائے میں بیان کرتا، کھلا صاف لفظوں میں نہیں کہتا، بہت احتیاط سے کام لیتا، پردے سے۔ اس لیے چھونے سے مراد جو وہ عمل ہے جو کرتے ہیں لوگ، اس کی بات ہے، ورنہ محض چھونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے لیے دلیل انہوں نے دی کہ رسول کریم علیہ السلام تہجد پڑھتے تھے، حجرہ مبارکہ میں چراغ نہیں تھے، جگہ تنگ تھی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں کئی مرتبہ سامنے آپ کے لیٹی ہوتی تھی، آپ سجدے میں جاتے وقت میرے پاؤں جو پھیلے ہوتے تھے اس طرح اپنے ہاتھ سے ٹھوکر لگا دیتے تھے، میں ان کو سمیٹ لیتی تھی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر چھونے سے وضو جاتا تو رسولہ کرا جاتا، اس لیے یہ چھونا صرف وہ چھونا نہیں جو لفظی ہے بلکہ مراد مباشرت ہے۔ تو میں نے یہ مثال دی کہ ایمانداری سے بھی کسی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے قیامت نہیں آتی، گروہ بشک بنے، اگر نیت ہے نیک تو سارے جنت میں جائیں گے، جہنم میں نہیں جائیں گے، خالص نیت ہو تو سارے حضور کی امتی ہیں۔ جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب اس کو مانا بھی ہے نا، ابن تیمیہ اور ذہبی، انہوں نے کہا ایک تو بات یہ سنو کہ اس نے کافر کہا انہوں نے، حضور نے انہیں اپنی امت کہا، اس لیے جو کہتا ہے 72 کو کہ یہ کافر ہے، پہلے تو وہ اجماع کا، رسول کا، قرآن کا دشمن ہے، حضور امت کہہ رہے ہیں تم کافر کہتے ہو۔ دوسری بات کہ دوزخ میں جائیں گے تو یہ کہا کہ ہمیشہ رہیں گے، دوزخ میں صحیح العقیدہ لوگ بھی جائیں گے، عملوں کی خرابی کی وجہ سے جن کے عقیدے صحیح ہیں عمل خراب ہے وہ بھی جائیں گے، ان کو عمل کی خرابی کی سزا ملے گی، جن کے عقیدے غلط ہیں جان بوجھ کے انہوں نے غلط اختیار کی وہ بھی جائیں گے، مگر مخلد فی النار نہیں کہا کہ دوزخ میں ہی رہیں گے نکل آئیں گے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو وہاں بالکل خالص بت پرست اور کافر ہیں وہ تانا دیں گے ایسے مسلمانوں کو جن کے پاس نیک عمل نہیں رہ گیا، عقیدہ صحیح تھا۔ اب وہ کہتے ہیں تمہیں کیا ملا یار، تم اللہ کو مانتے تھے، رسول کو مانتے، تمہیں کیا ملا، ہمارے ساتھ ہی جل رہے ہو۔ تو اللہ کی غیرت جوش میں آئی کہے گی کہ مجھ پر ایمان لانے والوں کو تم اپنے برابر سمجھو، جاؤ اب تم رہو گے جہنم میں، ان کو میں موحدین کو سب کو نکال لیتا ہوں، آخر انجام ان کا جنت ہوگا۔ اس لیے یہ 72 کے 72 ہی فکر نہ کریں، آخر جنتی ہے، کوئی دوستی نہیں، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، بھائی ہے، فساد اور جنگ کو ختم کریں۔ جی